بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے پاکستان کو درپیش مسائل کے حوالے سے کچھ پوائنٹ کی ڈیٹیل پڑھی تھی، جس میں انتظامی مسائل اور سیاسی مسائل۔ امید ہے آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے لیکچر کا وہ ہے پاکستان کو اپنے قیام کے بعد کون سے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان معاشی مسائل میں سب سے اہم جو ہے وہ اثاثہ جات یعنی ایسٹس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے دونوں نوزائیدہ مملکتوں میں۔ پاکستان کے حصے میں دفتری سامان ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہت کم سامان اسٹیشنری پاکستان کے پاس تھی، لیکن اس حوالے سے سب سے اہم جو بات تھی وہ مالی اثاثہ جات کی تھی۔ بچوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ متحدہ ہندوستان کے پاس 4 ارب روپے کا محفوظ سرمایہ موجود تھا۔ یہ آپ کو آبجیکٹیو شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان اس میں سے 1 ارب کی دعوے دار تھی، لیکن بھارتی حکومت صرف 20 کروڑ دینے پر آمادہ تھی، یعنی جمع شدہ رقم کا 5%، جبکہ دوسری طرف جو متحدہ ہندوستان پر قرضہ جات تھے اس کا 20% پاکستان کے سر تھوپنا چاہ رہے تھے۔ شروع میں چند ماہ اس مسئلے کو بالکل کھٹائی میں ڈالے رکھا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان اپنے معاشی مسائل میں گھر کر پکے ہوئے آم کی طرح متحدہ ہندوستان کا خود سے مطالبہ کر لے۔ اور دوسرا ایک اور اہم مقصد جو تھا وہ کشمیر کے مسئلہ کے حوالے سے پاکستان کو دباؤ میں لے کر آنا تھا۔ بہرحال نومبر 1947 میں دلی میں اس سلسلے میں کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خزانہ ملک غلام محمد اور جنرل سیکرٹری حکومت پاکستان چودھری محمد علی نے کی، جبکہ بھارت کی طرف سے وزیر خزانہ شان مکھم چیٹی اور سردار پٹیل یہ دونوں لوگ اس مذاکرات میں شریک ہوئے۔ کافی بحث اور مباحثے کے بعد چودھری محمد علی اور ایچ ایم پٹیل جو کہ بھارتی سیکرٹری وزارت خارجہ تھے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسٹرلنگ بقایا جات اور قومی قرضوں میں پاکستان کا حصہ 17.5% ہوگا۔ دسمبر 1947 میں اس معاہدے کو باقاعدہ دونوں حکومتوں کی طرف سے منظوری دی گئی اور پاکستان کو نقد سرمایہ میں سے 75 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن جب یہ وفد واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اس کو کہ بھارتی حکومت نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ریزرو بینک آف انڈیا میں پاکستان کے اکاؤنٹ میں طے شدہ جو رقم تھی وہ منتقل ہی نہیں کی۔ بہانہ بھارتی حکومت نے یہ تراشا کہ اس رقم سے پاکستان کشمیر میں جنگ کرنا چاہتا ہے، جو ظاہر بھارت کے خلاف جاتی ہے یہ بات۔ اور بچوں یہ اثاثہ جات یہ ایسٹس جو تھے اس وقت تک پاکستان کو نہ مل سکے جب تک گاندھی جی نے من برت رکھ کے اپنی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالا۔ معاشی مسائل کے حوالے سے دوسرا اہم پوائنٹ انڈیا آفس لائبریری اس کی کتابوں اور مخطوطات کی تقسیم کا معاملہ تھا۔ اس لائبریری میں 2,30,000 مطبوعہ کتب اور 20,000 مخطوطات شامل تھیں، اور ظاہر ہے یہ کتابیں جو تھیں ہند اور پاک کی ثقافت کا، تہذیب کا، تاریخ کا ایک بہت قیمتی اثاثہ تھیں، اور غالباً دنیا کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی یہی ہے۔ اس کی تقسیم کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی جو پاکستان، ہندوستان اور برطانیہ کے نمائندوں پر مشتمل تھی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی اب تک ان کتابوں کی تقسیم کا فیصلہ ہی نہیں کر پائی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم جو مسئلہ تھا پاکستان کو درپیش تھا، اس میں آبادی کی غیر مساوی
بچوں، مملکت خداداد پاکستان کا رقبہ تقریباً 3,35,000 مربع میل تھا، اور اس میں سے جو پاکستان کے دو حصے تھے، ایسٹ اینڈ ویسٹ پارٹ، مشرقی اور مغربی، مغربی پاکستان کا رقبہ 3,10,000 مربع میل اور مشرقی پاکستان کا 55,000 مربع میل تھا۔ اس وقت ملک کی آبادی تقریباً 7,60,00,000 تھی۔ اس میں سے 4,22,00,000 کی آبادی مشرقی پاکستان میں اور 3,38,00,000 مغربی پاکستان میں موجود تھی۔ کل آبادی کا تقریباً 90% حصہ مسلمان تھے۔ غیر مسلم میں سے زیادہ تر مشرقی پاکستان میں مقیم تھے۔ دونوں حصوں میں، جیسے کہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں پاک اسٹڈیز میں بھی، کہ تقریباً 1,000 میل کا فاصلہ تھا۔ مشرقی پاکستان کا رقبہ مغربی حصے کا 1/4 تھا، جبکہ آبادی کی اکثریت اسی حصے میں یعنی مشرقی پاکستان میں آباد تھی۔ مشرقی پاکستان معاشی طور پر پسماندہ تھا۔ مغربی اور مشرقی حصوں میں بھارت کی جو دشمن ریاست تھی اس وقت، وہ بھی حائل تھی۔ ان دونوں حصوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ اور درمیان میں بھارت جیسے دشمن ریاست کا موجود ہونا، اس نے بہت سارے نہ صرف معاشی بلکہ بعد میں بہت سے نفسیاتی مسائل بھی پیدا کیے۔ اب اس کے بعد ایک اور اس حصہ ہے معاشی مسائل کے حوالے سے، وہ ہے ہماری فی کس آمدنی۔ جو حصے پاکستان میں آئے تھے، انگریزی حکومت نے جان بوجھ کر ان کو پسماندہ رکھا تھا تاکہ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے لوگوں کو بھرتی کر سکیں، اور مشرقی پاکستان کو جو ہے جو استحصالی طبقہ تھا اس کو خوش رکھنے کے لیے، جو ہمارے اس پاکستان کے جو معیشت تھی وہ زرعی تھی۔ 1947 میں کل آمدنی 24 ارب روپے تھی، جس میں 14.6 ارب روپے یعنی تقریباً 60% زراعت سے اور 11.2 ارب روپے دیگر زراعت سے، جس میں صنعت وغیرہ شامل تھے، حاصل ہوتے تھے۔ زرعی آمدنی میں کپاس، چاول، گندم، پٹسن وغیرہ یہ فصلیں موجود تھیں جس پر ہماری آمدنی کا انحصار تھا۔ معدنیات سے صرف 25 کروڑ روپے کی آمدن ہوتی تھی۔ بینکاری اور بیمہ کاری سے 7.5 کروڑ روپے فی کس آمدنی جو ہماری تھی وہ صرف 311 روپے سالانہ یعنی 26 روپے ماہوار تھی، جبکہ اس وقت اگر ہم موازنہ کریں، امریکہ کی فی کس آمدنی پاکستان سے 29 گنا، کینیڈا کی 18 گنا، برطانیہ کی 10 اور فرانس کی بھی 10 گنا زیادہ تھی۔ تاہم ہمارے پاس ترقی کے بہت سارے ابھی آپشنز موجود تھے، مواقع موجود تھے، معدنیات اور صنعت کی ترقی کی گنجائش موجود تھی۔ پھر ایک بات اور سب سے اہم ہے کہ اس وقت دنیا میں یعنی 1947 میں دنیا میں ایسے ممالک بھی پائے جاتے تھے جن کی مالی حالت یا معاشی حالت پاکستان سے بھی بدتر تھی، مثلا جیسے چین، برما، انڈونیشیا، افغانستان۔ ان کی فی کس آمدنی پاکستان سے کہیں کم تھی۔ اس لیے قائد اعظم نے اس وقت بڑے حوصلہ افزا قوم کو پیغامات دیے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایک آزاد اور خود مختار ملک جس میں آپ زندگی کی تشکیل اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے وسائل لامحدود ہیں سوائے کوئلے اور لوہے کے، لیکن یہ چیزیں بھی آپ اپنی فاضل پیداوار کے بدلے میں دوسرے ملکوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ کام نئی نسل کا ہے کہ وہ اپنے ملک کی تعمیر کرے اور اس کو مضبوط بنائے۔ پھر زراعت کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زیادہ آمدنی تقریباً 60% زراعت سے وابستہ تھے، اور پاکستان کو ایک زرعی ملک کی حیثیت حاصل تھی، لیکن یہ زراعت کے حوالے سے بھی یہ جو زرعی ملک تھا سب سے پسماندہ تھا دنیا میں۔ 1947-48
پاکستان کا جو کل رقبہ تھا اس میں سے صرف 62% کے بارے میں یہ معلومات تھیں کہ یہ رقبہ قابل کاشت ہے یا نہیں، اور باقی جو 38% تھا اس کے بارے میں سرے سے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قابل کاشت بھی ہے یا نہیں۔ 62% سروے شدہ رقبہ کا بھی صرف تیسرا حصہ زیر کاشت تھا۔ گویا یعنی آپ اگر حساب لگائیں تو پاکستان کے کل رقبہ کے صرف 21% حصے پر فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ چاول، چائے، کپاس، پٹسن، گندم، گنا، جوار، تمباکو اور دالیں یہ بڑی بڑی فصلیں تھیں۔ پٹسن کی پیداوار اس وقت پاکستان ساری دنیا میں اس میں سر فہرست تھا۔ چاول، چائے اور گنا بھی بڑی مقدار میں پیدا ہوتا تھا، اور پاکستان کے شروع کے سالوں میں زر مبادلہ کا 60 سے 70% زرعی اشیاء کی برآمد سے ہی کمایا جاتا تھا، لیکن ہماری فی ایکڑ پیداوار بہت کم تھی۔ ہمارا کسان بہت پسماندہ تھا، غریب تھا، اس کے پاس پرانے اور دقیانوسی جو کاشت کے آلات تھے، بیج بھی اس کے پاس ناقص تھا، آبپاشی کا نظام بہتر نہیں تھا، سیم اور تھور، کٹاؤ، پھر قدرتی آفات، فصلوں کی بیماریاں اور ایسے بہت سارے مسائل تھے جس کا سامنا ہمارے کسان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر صنعت و حرفت کی طرف چلتے ہیں ہم۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ جو علاقہ پاکستان کو دیا گیا تھا اس کو جان بوجھ کر صنعتی طور پر پسماندہ رکھا گیا تھا، کیونکہ یہاں سے انگریز حکومت کو بھرتی کے لیے بہترین فوجی ملتے تھے، اور ظاہر ہے یہاں کے لوگوں کے پاس جب کوئی اور روزگار کا ذریعہ نہیں تھا تو مجبوری میں وہ فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، اور برطانوی حکومت ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس علاقے کو معاشی ترقی دے کر اپنے ایک اہم جو فوجی قوت ہے جو یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے اس کا دروازہ بند کر دیں۔ قیام پاکستان کے وقت متحدہ ہندوستان کے 921 بڑے کارخانوں میں سے صرف 34 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے۔ اس میں سوتی کپڑے کے 17، سیمنٹ کے 4، چینی کے 6 اور شیشے کے 4 کارخانے۔ لیکن ان کارخانوں کا مالک، اس کا عملہ اور نگران زیادہ تر نان مسلم تھے جو ہندوستان چلے گئے، چنانچہ عملی طور پر یہ بند تھے۔ پٹسن، گتے، لوہے، ریشمی کپڑے، فولاد سازی اور دوسری اہم صنعتوں کا ایک بھی کارخانہ پاکستان کے حصے میں نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے سالوں میں قومی پیداوار میں چھوٹی اور بڑی تمام قسم کی صنعتوں کا کل حصہ 6 سے 7% سے زیادہ نہیں تھا، اور سب سے زیادہ جو تشویشناک بات یہ تھی کہ عام لوگ جو پاکستان کے تھے اور خوشحال بھی تھے لیکن وہ سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے تھے صنعتوں میں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم ذرائع نقل و حمل کی طرف۔ یہ صورتحال بھی بہت حوصلہ افزا نہیں تھی۔ متحدہ ہندوستان کے ریل کے 9 سلسلوں میں سے پاکستان کے پاس صرف 2 سلسلے آئے۔ 41,141 میل لمبی ریلوے لائن میں سے 6,958 میل لمبی ریلوے لائن پاکستان کے حصے میں آئی۔ کل 1,339 انجن، 4,280 مسافر ڈبے اور 40,229 مال گاڑی کے ڈبے یہ پاکستان کو ملے، جو ہماری ضرورت سے بہت کم تھے۔ پاکستان کے حصے کے ریلوے جو انجن تھے ان میں سے بہت سارے جو تھے انجن ان کو ہندو افسروں نے ایک سازش کے تحت لاہور سے دکن کی طرف بھجوا دیا، اور یہ پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے۔ کوئلہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ شروع میں ہندوستان نے کوئلہ فراہم کیا لیکن بعد میں انکار کر دیا، صورتحال اور زیادہ پیچیدہ ہوگی۔ دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد سے کئی سال مسلسل چلتے رہنے، دن رات چلتے رہنے کے بعد یہ ڈبے بھی اور انجن بھی ناکارہ ہو گئے تھے اور مرمت طلب تھے۔ اس طرح 3.5 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے اس وسیع اور عریض ملک میں کچی پکی سڑکوں کی کل لمبائی صرف 14,000 میل تھی۔ سرحد بلوچستان، سندھ، سلہٹ، چٹاگانگ، راجشاہی جیسے بڑے صوبوں اور ضلعوں میں نہ ہونے کے برابر سڑکیں تھیں۔
اسی طرح سے 1947 اور 48 میں پاکستان میں جو ڈاک خانوں، ٹیلی فون ایکسچینج اور ٹیلی فون کی تعداد تھی وہ آپ کی کتاب میں فگر کے درج ہے اس کا. پھر اس کے بعد بینکوں کی طرف آ جاتے ہیں، نظام زر اور بینکاری کی طرف. پاکستان میں کل اس وقت 38 بینک تھے جن کی سارے پاکستان میں 195 برانچز تھیں. 4 پاکستانی تھی اور باقی سب غیر ملکی تھے، اور ان میں جمع شدہ جو رقم تھی اس کی مقدار 1 ارب روپے تھی. زیر گردش کرنسی کی مقدار 1 ارب 74 روپے تھی. یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان میں واقع بینکوں اور دوسرے مالیاتی ادارے جتنے بھی تھے جو یہاں موجود تھے، سب ان میں زیادہ تر جو سٹاف تھا وہ نان مسلم تھا، اور یہ لوگ پھر یہاں سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان کی طرف چلے گئے. مسلمان مالیات کے حوالے سے، نظام زر اور بینکاری کے حوالے سے بالکل نہ تجربہ کار تھے، اور اس حوالے سے پاکستان کی صورتحال بڑی تشویشناک تھی. اس کے بعد اگلا معاشی مسائل کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے وہ بین الاقوامی تجارت کا ہے. اچھا بچے، شروع میں جو ہماری تھی برآمدات وہ بہتر تھی، یعنی زیادہ تھی درآمدات کی نسبت سے، لیکن ہماری جو برآمدات تھی ان میں زیادہ تر جو تھا وہ خام مال تھا یا زرعی پیداوار تھی. پہلے 10 ماہ میں پاکستان کی برآمدات کی مالیت تقریباً 72 کروڑ روپے اور درآمدات کی مالیت 27 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے. اگرچہ ہماری برآمدات کی صورتحال بڑی بہتر تھی، لیکن چونکہ ہم زرعی پیداوار اور خام مال زیادہ تر ایکسپورٹ کر رہے تھے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی قیمتوں میں اور پیداوار میں بڑا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، اور اسی نسبت سے پھر صورتحال بدلتی چلی جاتی ہے. تعلیم کی طرف اگر ہم آئیں تو 7.5 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 16% افراد پڑھے لکھے تھے، جبکہ یہ ذہن میں رکھو کہ ہر اس شخص کو پڑھا لکھا شمار کیا جاتا تھا جو کسی بھی ایک زبان کا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہو، خواہ اس کا مطلب سمجھتا ہو یا نہ. کل آبادی میں سے 6% پرائمری، 2% مڈل اور 1% سے بھی کم افراد میٹرک تک تعلیم یافتہ تھے. 47-48 میں ملک بھر میں تقریباً 38,000 پرائمری اسکول، 6,000 ہائی اسکول، صرف 4 میڈیکل کالج، 2 زرعی، 13 تجارتی اور 100 کے قریب صنعتی تعلیم اور تربیت کے ادارے تھے، اور اس میں تقریباً 38 لاکھ طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. اب اگر پوری صورتحال دیکھیں تو یہ ساری کی ساری بہت مایوس کن اگر ہم اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن اس وقت نہ صرف ہمارا لیڈر جو قائد اعظم تھے ان کے حوصلے، بلکہ عوام الناس کے حوصلے بھی بہت بلند تھے. جب پاکستان بنا تو اس وقت ملک بھر میں جو رجسٹرڈ ڈاکٹر تھے ان کی تعداد 1225 تھی. گویا 61,000 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر. صفائی کا اور صحت کا معیار بھی بہت ناقص تھا. ہمارا ڈیتھ ریشو بھی دنیا میں بہت سے ممالک سے بہت زیادہ تھا. دفاتر روزگار نہ ہونے کے برابر، مالیاتی ادارے بالکل بند ہونے کے برابر، تربیت یافتہ عملہ بھی شدید قلت کا شکار. ہندو جو کہ پاکستان کے علاقوں میں تجارت پر، مالیات پر، صنعت پر چھایا ہوا تھا، جب یہاں سے چلا گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس موجود نہیں تھی. جنگلات کا رقبہ بہت محدود تھا، بندرگاہیں بہت قلیل تھیں، غیر معیاری تھیں، اعلیٰ سول سروس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. پاکستان کو معاشی طور پر ہر پہلو سے پسماندگی کا سامنا تھا. ہمارے پاس ذرائع نقل و حمل بھی بہت اس کی صورتحال دگرگوں تھی. یہ تمام صورتحال وہ تھی جس کو کنٹرول کر کے ہمیں ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے ملک کو آگے بڑھانا تھا. یہ آج کا لیکچر ہے، اس کو غور